والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے یار کی باتیں کریں، اور جن کی آنکھوں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، قافلوں عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج ہمارا خطبہ جمعۃ المبارکہ کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی جو شان ہے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بلا فضل ہیں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جس کو مسند خلافت ملی، جس کو مصلی ملا، جس کو منبر رسول عطا ہوا، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، وصال کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو جانشین بنا کے جاتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو جانشین بنا کے جاتے ہیں، یا اپنے قریبی لوگوں کو جانشین بنا کے جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو آپ نے اپنی اولاد کو جانشین نہیں بنایا، آپ نے اپنے بھتیجوں کو جانشین نہیں بنایا، آپ نے اپنے نواسوں کو جانشین نہیں بنایا، بلکہ کس کو بنایا؟ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے گنبد خضراء کی زیارت کی، آج جو مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، آپ کی مزار پر انوار کی زیارت کرتے ہیں، گنبد کی زیارت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ میری قبر یعنی میرے گنبد خضراء کی زیارت کرتا ہے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ قربان جاؤں جس کے اوپر آقا کریم اتنا کرم فرمائیں کہ جو زیارت کو آئے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ اس کی شفاعت، حضور کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے، تو قربان جاؤں ابو بکر صدیق کے مقام کو جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، جو دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہے، بعد از وصال بھی حضور نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ بعد از وصال بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پہلو میں، اپنے دامن میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دو وزیر دنیا میں نہ ہوں، دو وزیر آسمان میں نہ ہوں، یعنی فرمایا ہر نبی کے دو وزیر دنیا میں ہوں گے، دو وزیر آسمانوں پہ تھے۔ فرمایا وَوَزِيرَائِ فِي السَّمَاءِ، فرمایا کہ میرے
جو آسمان کے اوپر وزیر ہیں، وَوَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، میرے جو دو وزیر آسمانوں میں ہیں، فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا وہ جبریل اور میکائیل ہیں۔ فرمایا کہ ہر نبی کے دنیا میں بھی دو وزیر ہوں گے، آسمان میں بھی دو وزیر ہیں۔ فرمایا میرے جو دو وزیر آسمانوں میں ہیں وہ حضرت میکائیل اور جبریل ہیں، اور فرمایا وَوَزِيرَايِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فرمایا جو دنیا میں جو زمین پہ میرے دو وزیر ہیں، فَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، فرمایا وہ کوئی عام نہیں بلکہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، عمر فاروق کی شان ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برے برے القابات سے جو ہے وہ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بی بی پاک کا حق کھا گئے، یہ بی بی پاک کے اوپر ظلم ڈھا گئے، یہ بی بی پاک کے اوپر جبر کر گئے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا انسان ہے کہ سارے انسانوں کو میں منانے کے لیے دلیلیں دیتا رہا، مناتا رہا، اپنی نبوت کی کرامات، اپنے معجزے دکھاتا رہا، لیکن کسی نے میری تصدیق نہ کی۔ فرمایا جب میں ابو بکر کے پاس گیا تو ابو بکر نے بغیر دلیل کے میری تصدیق کی ہے، اور فرمایا کہ جب میں پریشان ہوا کرتا تھا ابو بکر مجھے دلاسا دیا کرتا تھا۔ فرماتے جب میں روتا تھا ابو بکر مجھے جو ہے وہ میرے آنسو پوچھتا تھا۔ فرمایا جب دشمن میرے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے تو ابو بکر جو ہے یہ دشمنوں کا مقابلہ کرتا تھا اور میرے سامنے سینہ سپر ہو جایا کرتا تھا۔ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرا یار بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے۔ آج کسی کو اگر گولڑا شریف کے احاطے میں دفن ہونے کا شرف مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب کہتا ہے۔ اگر کسی کو سیال شریف میں دفن ہونا نصیب ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اور خوش بخت کہتا ہے۔ اگر کسی کو دادا علی حجویری کے احاطے میں جگہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خوش بخت سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میں تو اب سیدھا جنتی ہوں۔ اگر کسی کو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار کے احاطے میں دفن ہونا نصیب ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پہ کہ جن کو پیدا ہونے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کی رفاقت کا شرف میسر رہا، جن کو بڑھاپے میں حضور کا ساتھ رہا، جن کو لڑکپن میں بچپن میں حضور کا ساتھ رہا، اور پھر قربان جاؤں ان کے مقدر پر کہ جن کو وصال کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنگ نصیب ہوا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں آپ کے دامن میں جو ہے وہ مدفن ہیں، ان کے جو شان ہے عظمت ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کسی کو گولڑا میں جگہ مل جائے دفن ہونے کے لیے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ آج اگر کسی کو داتا صاحب جگہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہے۔ آج اگر کسی کو سیال شریف کے احاطے میں جگہ مل جائے دفن ہونے کے لیے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب بڑا خوش بخت سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے تو وہ سمجھتا ہے میں تو اب پکا جنتی ہوں، مجھ سے تو بڑا خوش قسمت ہے ہی کوئی نہیں۔ قربان جاؤں ابو بکر کی شان پہ جن کو جنت البقیع میں نہیں بلکہ جنت کے سردار کے قدموں میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر بات کرنا اور پھر عجیب و غریب نعرے لگانا اور یہ کہنا کہ وہ حق کھا گئے، وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، وہ حق کھانے والے ہیں، تمہارا اللہ تعالیٰ
جو ابو بکر صدیق کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا ہے، اور جو مجھے برا کہتا ہے وہ کسی عام بندے کو نہیں بلکہ وہ اللہ کو برا کہتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جو اللہ کو برا کہتا ہے کیا وہ ایمان میں رہ سکتا ہے؟ بلکہ وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہیں بلکہ علی پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ علی جو ہیں یہ ابو بکر سے اعلیٰ ہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام برابر ہیں۔ اگر ایک صحابی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، اور جو ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہے وہ ہمارے دل سے نکل جائے تو ہم ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے جو نبی، میرے جو صحابہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ستارے جو ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلا نمبر علی کا ہے تو پھر ہم جواباً یہ کہیں گے کہ پہلا نمبر اسی کا ہے جس کو مصطفیٰ کریم اپنا پہلا بنا کے گئے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کرام میرے لیے برابر ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں وہ میرے خلیفہ اول ہیں، اور حضور نے خود فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ افضل النساء بعد النساء سیدہ خدیجہ الکبریٰ، فرماتے ہیں کہ مردوں میں اگر نبیوں کے بعد کسی کا مقام افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور فرمایا عورتوں میں اگر امہات المؤمنین میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بعد کسی کا مقام اعلیٰ ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا پہلا نمبر، فلاں کا پہلا نمبر، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ان نمبروں میں پڑھنے کے چکر سے ہی نکل جاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ برابر ہیں۔ تو یہ بھی فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کشتی نوح کی طرح ہیں کہ جو ان میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے نکل گیا وہ کامیاب نہ ہوا بلکہ ناکام ہو گیا۔ برادران اسلام، میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے علی کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، ابو بکر نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں۔ تو جو بندہ ہمارے کسی اپنے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے اس بندے کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھا ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کے گھر اولاد ہو گئی، آپ کبھی اس ظالم انسان کے نام کے اوپر اپنے بچے کا نام رکھیں گے؟ بلکہ کبھی بھی نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس بندے کا نام سننا گوارا بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب دوسری شادی ہوئی نا تو اس میں سے جو اولاد ہوتی گئی، روایات میں آتا ہے حضرت علی نے اپنی دوسری زوجہ سے پیدا ہونے والی اولاد میں پہلا جو بچہ تھا اس کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور پھر جو دوسرا بچہ ہوا اس کا نام عمر رکھا، تیسرا جب بچہ ہوا تو علی نے اس کا نام عثمان رکھا تھا۔ تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ جو بندہ ظلم کرتا ہو یا جو بندہ واقعتاً ظالم ہو، کیا اس کے نام پہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں؟ علی نے اپنے بچوں کے نام تمام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھے تھے۔ برادران اسلام، میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور جب آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے نا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور حضور اپنے دونوں یاروں کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں تو باہر کسی دیکھنے والے نے اظہار تعجب کیا، حیرانی کے عالم میں کہنے لگا کہ واہ، آج تو ابو بکر دائیں ہاتھ میں ہیں، عمر بائیں ہاتھ میں ہیں، آج تو یار بڑے خوش مزاجی میں چل رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا
کہ اے دیکھنے والے تو کیا دیکھتا ہے، تو کس بات پہ حیران ہوتا ہے؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جس طرح تو ہم تینوں کو اکٹھا یہاں پہ دیکھ رہا ہے، قیامت والے دن جب ہم اٹھیں گے اسی طرح تینوں اٹھیں گے۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جب ہم قیامت والے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ تو کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ جے شک ہووے تے چل مدینے، قاری صاحب جے شک ہووے، جے تین شک ہووے نا کہ ابو بکر معاذ اللہ ظالم سن، ابو بکر معاذ اللہ جابر سن، ابو بکر معاذ اللہ حق کھانے والے تھے، اگر تمہیں شک ہو تو چل مدینے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ جے شک ہووے تے چل مدینے، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ اب لوگ یہ تو مانتے ہیں، اور جی بالکل ہم مانتے ہیں ابو بکر حضور کے پہلو میں دفن ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن خطاب حضور کے پہلو میں دفن ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ وہ معاذ اللہ ظالم تھے، وہ جابر تھے۔ اگر ظالم ہوتے، جابر ہوتے، حق کھانے والے ہوتے تو حضور ان کے دامن میں جگہ کیوں دیتے؟ حضور ان کو اپنے پہلو میں، اپنی آغوش میں، اپنے سائے میں اور اپنی قربت میں جگہ کیوں دیتے؟ آج ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آج ہماری اولاد کے ساتھ کوئی ظلم کرے، کوئی برا بلا کہے یا ہماری بیٹی کے اوپر کوئی جملہ کسے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً یا تو اس کے اوپر FIR کروا دیتے ہیں، یا پھر ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم پستول پکڑ کے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ارے قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے اگر ابو بکر کو اپنے پہلو میں جگہ دی ہے تو معاذ اللہ اگر ابو بکر ظالم ہوتے تو ان کو اتنی بڑی بارگاہ میں جگہ کیسے مل گئی؟ اگر وہ جابر ہوتے، حق غصب کرنے والے ہوتے تو ان کو پہلو مصطفیٰ میں جگہ کیوں